سوشل میڈیا پر نظر پڑی تو معلوم ہوا کہ حکومت پاکستان کے مطابق ماہانہ 8,500 روپے کمانے والا شخص غریب نہیں ہے۔ یہ جان کر چند لمحوں کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں پاکستان میں نہیں بلکہ کسی اور سیارے پہ رہ رہا ہوں۔ پھر میں نے جلدی سے اپنی جیب دیکھی، اپنے بینک اکاؤنٹ کو دیکھا، اپنے ماہانہ اخراجات کا حساب لگایا تو احساس ہوا کہ اگر 8,500 روپے کمانے والا غریب نہیں ہے تو پھر غالباً میں پاکستان کے امیر ترین طبقے میں شامل ہوں اور مجھے خود بھی اس کی خبر نہیں۔ شاید میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں مہنگائی کو بازاروں میں تلاش کرتا رہا، جبکہ خوشحالی تو سرکاری فائلوں میں پہلے ہی آ چکی ہے۔ شاید کرایہ، بجلی کے بل، بچوں کی فیس، دواؤں کے اخراجات اور روزمرہ زندگی کی قیمتیں صرف ہم عام لوگوں کو نظر آتی ہیں، کیونکہ اعداد و شمار کی دنیا میں تو 8,500 روپے بھی ایسی شاہانہ آمدنی بن چکی ہے جس پر غربت کا الزام لگانا شاید قومی بدگمانی میں شمار ہوتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ماہانہ 8,500 روپے کمانے والا شخص غریب نہیں تو اس ایک جملے کو سمجھنے کے لیے کسی معاشی ماہر کی ضرورت نہیں۔ صرف پاکستان کے کسی عام محلے، کسی کچی آبادی، کسی کرائے کے کمرے، کسی مزدور کے گھر یا کسی رکشہ ڈرائیور کے چولہے کے سامنے چند منٹ بیٹھ جانا ہی کافی ہے۔ سوچئے، 8,500 روپے ماہانہ کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے روزانہ تقریباً 283 روپے، یعنی صبح آنکھ کھلنے سے رات سونے تک پورے دن کی زندگی صرف 283 روپے میں گزارنی۔ اکیلے ہو تب بھی، بیوی ہے ساتھ میں تب بھی، بچے ہیں تو تب بھی۔ اب ذرا اس رقم کو پاکستانی زندگی کے حقیقی اخراجات کے مقابلے میں رکھ کر دیکھیے۔ اگر ایک شخص کراچی، لاہور، فیصل آباد، پنڈی، ملتان، پشاور یا کوئٹہ کے کسی غریب علاقے میں بھی ایک کمرے کے مکان پر کرائے میں رہتا ہو تو کم از کم 5 سے 10,000 روپے ماہانہ کرایہ درکار ہوتا ہے۔ بہت سے شہروں میں یہ رقم اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ میں منیمم کی بات کر رہا ہوں، یعنی 8,500 روپے کمانے والا شخص صرف کرایہ بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اب کوئی کہے کہ وہ اگر جھونپڑی میں رہتا ہے، چلیے مان لیں کہ جھونپڑی میں رہنے والا، تو جھونپڑی میں رہنے والا بھی کیا مفت میں زندہ رہتا ہے؟ اسے بھی آٹا خریدنا ہوتا ہے، اسے بھی چاول خریدنے ہوتے ہیں، اسے بھی دال لینی ہوتی ہے، اسے بھی چائے پینی ہوتی ہے، اسے بھی بچوں کو دودھ دینا ہوتا ہے، اسے بھی دوائی خریدنی ہوتی ہے، وہ بھی بیمار پڑتا ہے اور تن ڈھانپنے کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی بجلی کے بل یا کم از کم موبائل فون کے خرچے برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ اور آج پاکستان میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2 سے 3,000 روپے کے درمیان ہے۔ 1 لیٹر دودھ 2 سے 300 روپے تک فروخت ہوتا ہے۔ عام دالیں 3 سے 500 روپے کلو تک جا پہنچی ہیں۔ چینی 150 روپے فی کلو سے اوپر کبھی کبھی چلی جاتی ہے اور کھانے کا تیل کئی گھروں کے لیے عیاشی بنتا جا رہا ہے۔ ایک عام خاندان اگر صرف 2 وقت کی انتہائی معمولی روٹی بھی کھائے تو صرف خوراک پر ماہانہ 15 سے 20,000 روپے سے کم خرچ نہیں آتا، اور یہ حساب گوشت، پھل، خشک میوہ جات، اچھے کپڑے، تعلیم اور علاج سے مبرہ ہے۔ اب ذرا ایک فرضی نہیں بلکہ حقیقی پاکستانی خاندان کا بجٹ بناتے ہیں۔ خاندان میں میاں بیوی اور 2 بچے، ایک کمرے کا سستا کرایہ، 7,000 روپے بجلی کا معمولی بل، پروٹیکٹڈ کر لیں تو 2,200 کر لیجئے گا، 1,500 روپے پینے کا پانی یا دیگر اخراجات، 500 روپے آٹا، دال، چاول، چائے، چینی، اس کو اگر آپ اکٹھا کریں تو 12,000 بنتا ہے۔ بچوں کے اسکول کے بنیادی اخراجات، بہت چھوٹے موٹے اسکول میں ڈالا ہو تو 2,000، موبائل اور سفر کا جو خرچہ ڈالنا ہے تو 1,500 روپے، کوئی ایک فرد بیمار ہو جائے تو 1,000 سے 3,000 روپے خرچہ آ جاتا ہے، اور اس کو مجموعی طور پہ آپ بنائیں تو یہ 25 سے 30,000 روپے بنتا ہے، اور یہ بھی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی ہے، کوئی آرام دہ زندگی نہیں، کیونکہ یہاں مزدور کی اجرت جو ہے وہ 35,000 سے آپ زائد کہیں، اور آپ یہ کہیں کہ غریب جو ہے وہ 8,500 کمانے والا غریب نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ جس شخص کی پوری آمدنی 8,500 روپے ہو وہ ان 25 یا 30,000 کے اخراجات کس مامے کے گھر سے پورے کرے گا؟ کیا وہ ہوا کھائے گا؟ کیا اس کے بچے کتابوں کی جگہ دیواریں پڑھیں گے؟ کیا اس کی بیمار ماں یا باپ صرف دعاؤں سے علاج کروا سکیں گے؟ کیا اس کی بیٹی کی شادی، اس کے بیٹے کی تعلیم اور اس کے گھر کی چھت آسمان سے اتر کے آئے گی؟ اصل مسئلہ صرف 8,500 کی رقم نہیں، اصل مسئلہ وہ ذہنیت ہے جو اعداد و شمار کے کاغذوں پر غربت ناپتی ہے لیکن گلیوں اور بازاروں میں موجود حقیقت کو نہیں دیکھتی۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو سرکاری تعریفوں کے مطابق شاید غریب نہیں ہوتے، لیکن حقیقت میں وہ ہر مہینے قرض لے کے زندہ رہتے ہیں۔ وہ تنخواہ ملنے سے پہلے دکاندار کے مقروض ہوتے ہیں، وہ گیس کا بل بھرنے کے لیے بجلی کا بل مؤخر کرتے ہیں،
وہ بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے دوائی چھوڑ دیتے ہیں، وہ گھر کے راشن کے لیے اپنی عزت نفس گروی رکھ دیتے ہیں۔ ورلڈ بینک، UN اور مختلف معاشی ادارے غربت کو صرف آمدنی سے نہیں ناپتے، بلکہ خوراک، صحت، تعلیم، رہائش، صاف پانی، توانائی اور بنیادی سہولیات تک رسائی سے بھی ناپتے ہیں۔ اگر انہی پیمانوں کو پاکستان پر لاگو کر دیا جائے تو سوال یہ نہیں بنتا کہ 8,500 کمانے والا غریب ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ 8,500 میں زندہ رہنا ممکن بھی ہے یا نہیں، کیونکہ غربت صرف خالی جیب کا نام نہیں، غربت اس احساس کا نام ہے کہ جب باپ رات کو جاگ کر سوچتا ہو کہ کل بچوں کا ناشتہ کہاں سے دوں گا، غربت اس لمحے کا نام ہے جب ماں اپنے حصے کی روٹی بچوں میں تقسیم کر کے کہہ دے کہ میں دوپہر میں کھا چکی، غربت اس خوف کا نام ہے کہ جب گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اور دوا خریدنے کے پیسے تک نہ ہو، غربت اس بے بسی کا نام ہے جب تعلیم خواب بن جائے اور علاج ایک عیاشی۔ اس لیے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ 8,500 روپے ماہانہ کمانے والا شخص غریب نہیں تو یہ صرف ایک معاشی رائے نہیں بلکہ پاکستان کے لاکھوں گھروں میں جلتے چولہے، خالی برتن، ادھار کی دکانوں، ٹوٹے ہوئے خوابوں اور روزمرہ کی تلخ حقیقتوں سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف۔ پاکستان کی اصل معیشت سرکاری فائلوں میں نہیں بلکہ ان گھروں میں لکھی جا رہی ہے جہاں مہینہ ختم ہونے سے پہلے تنخواہ ختم ہوتی ہے، اور جہاں زندگی آج بھی اعداد و شمار سے نہیں بلکہ زندہ رہنے کے جدوجہد سے ناپی جاتی۔ تو اگر 8,500 روپے کمانے والے شخص اس کی زندگی بقا کی جنگ ہے تو 50,000 والے کی دیکھ لیں اس کی کیا ہوگی۔ 50,000 والے تو آپ کے لیے عمرہ کے اندر شمار ہوں گے، کیونکہ 8,500 والا غریب نہیں تو 20,000 والا تو متوسط طبقے کا ہوگا، 30,000 والا تو امیر طبقے کا ہوگا، یا وہ کچھ کم امیر ہوگا، اور 50,000 والا تو عمرہ کے اندر شمار ہوگا۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ ایک شخص بھوک سے لڑ رہا ہے، دوسرا مہنگائی سے شکست کھا رہا ہے۔ ایک عام پاکستانی خاندان کا منظر دیکھیے جو 50,000 روپے کماتا ہے، اس کے 2 بچے ہیں، کسی بڑے شہر کے متوسط یا نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، نہ امیر ہے، نہ اسے کوئی سرکاری پروٹوکول حاصل ہے، نہ اس کے پاس کوئی کاروبار ہے، نہ بیرون ملک سے ڈالر آتے ہیں۔ مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور سب سے پہلے گھر کا کرایہ سامنے آتا ہے۔ بڑے شہر جتنے بھی یہ لگا لیں، کسی عام علاقے میں 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر 15 سے 25,000 روپے سے کم نہیں ملتا۔ وہ نسبتاً کسی سستے علاقے میں رہتا ہے، یہ بھی فرض کر لیں، 15,000 روپے کرایہ ادا کرتا ہے، 50,000 میں سے 15,000 روپے نکل گئے، باقی بچے 35,000۔ اس کے بعد بجلی، گیس اور پانی کا بل، گرمیوں میں بجلی کا بل 5 سے 8,000 روپے، گیس، پانی اور دیگر بنیادی بل شامل کر لیے جائیں تو کم از کم 3,000 روپے مزید خرچ ہوتے ہیں۔ اے سی نہیں گھر پہ لگا ہوا، ہاں ایئر کولر اس نے کہیں لے کے رکھ لیا ادھار تو ایک الگ بات۔ اب اس کے پاس تقریباً 27,000 روپے بچتے ہیں۔ پھر راشن کی باری ہے، آٹا، چاول، دالیں، چینی، چائے، دودھ، سبزیاں، مسالے اور کبھی کبھار تھوڑا سا گوشت۔ 4 افراد کے لیے، خاندان کے لیے 20 سے 25,000 روپے کا راشن آج کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ ہمارے وقتوں میں بڑے ہوا کرتے تھے کہ 8-10 ہزار میں مہینے کا راشن تھا۔ اب 2 افراد جو اچھے گھر سے تعلق رکھتے ہیں ان کا 50,000 کا راشن ہے، اور معمولی گھر کا راشن 20-22 ہزار میں آتا ہے۔ فرض کریں یہ خاندان انتہائی کفایت شاری سے صرف 20,000 روپے میں گزارا کر لیتا ہے، تو اب اس کے پاس صرف 7,000 روپے باقی ہیں کرایہ، بل اور یہ راشن لینے کے بعد۔ تو سوال یہ ہے کہ بچوں کی فیس کہاں سے آنی، بچوں کو سکول چھوڑنے کا خرچ کہاں سے آنا، کاپیز، بکس، یونیفارم اور جوتے وہ کہاں سے آنے، موٹر سائیکل کا پیٹرول، موبائل فون کا خرچ، ادویات، کسی شادی جنازے میں شرکت، کسی عزیز کی مدد، گھر کی مرمت، کسی ہنگامی صورتحال کا انتظام وہ کیسے ہونا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں 50,000 روپے کمانے والا پاکستانی سرکاری تعریفوں کے مطابق غریب نہیں ہے، لیکن عملی زندگی میں مسلسل مالی دباؤ کا شکار ہے۔ اس کے پاس 2 وقت کی روٹی تو ہے لیکن مستقبل نہیں ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے چھت تو ہے لیکن اپنا گھر خریدنے کی امید نہیں ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل تو ہے لیکن پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں، اس کے بچے سکول تو جاتے ہیں لیکن معیاری تعلیم اس کی پہنچ سے باہر ہے، اس کے پاس علاج تو ہے لیکن صرف اس وقت تک جب تک بیماری معمولی ہو۔ تو ایک بڑا آپریشن، ایک ہارٹ اٹیک، ایک کینسر، ایک حادثہ یا چند ماہ کی بے روزگاری پورے خاندان کو چند ہفتوں میں غربت کی لکیر کے نیچے دھکیل دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ معاشی ماہرین صرف آمدنی کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاندان اچانک آنے والے مالی جھٹکے کو کتنی دیر برداشت کر سکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان میں 50,000 روپے کمانے والے لاکھوں لوگ ایک معمولی سے مالی بحران کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی نوکری چلی جائے تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ 1 یا 2 ماہ سے زیادہ گھر چلانا ممکن نہیں رہتا، اور کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ جس دن نوکری گئی اس سے اگلے دن خالی جیب ہوتی۔
اگر خاندان کا کوئی فرد بڑے نجی اسپتال میں داخل ہو جائے تو چند دنوں میں گھر بیچ ڈالے گا۔ یہی وہ طبقہ ہے جو نہ مکمل طور پہ غریب ہے، نہ ہی متوسط طبقے کی حقیقی آسودگی حاصل کر پاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس بھی دیتے ہیں، مہنگائی بھی برداشت کرتے ہیں، سرکاری سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ ہر معاشی بحران کا سب سے بڑا بوجھ انہی کے کندھوں پہ آتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے پاکستان میں 50,000 روپے ماہانہ آمدنی کسی خاندان کو بھوک سے تو بچا سکتی ہے، لیکن اسے معاشی تحفظ، باوقار زندگی، معیاری تعلیم، معیاری علاج، محفوظ بڑھاپا اور بہتر مستقبل فراہم نہیں کر سکتی۔ اور یہی وہ طبقہ ہے جو بظاہر زندہ نظر آتا ہے لیکن لاشیں بنا ہوا، اندر سے ہر مہینے حساب کتاب کی ایسی جنگ لڑتا ہوا جس میں جیتنے کے بعد بھی کوئی فتح محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہونے کا ڈر ہے۔ اگلا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پریشانیاں دروازے پر دستک دینا شروع کر دیتی۔ تو وہ جو دستک پریشانیاں دے رہی ہیں، ذرا ان سے جا کے پوچھئے کہ کب تک ان کا پیچھا کرنا ہے، کیونکہ ہم تو ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ 8,500 روپے کمانے والا غریب نہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔